اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کننا کارہین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، یہ تو پہلے بھی آیت کئی دفعہ گزری ہے۔ قال کہا، ملأ ملأ پیش کا مطلب کیا جی ہے؟ فاعل ہے۔ سرداروں نے کہا، قال الملأ الذین، اب ان کی یہ صفت آ رہی ہے، کون سے سردار؟ الذین، وہ جو، یا وہ جنہوں نے آگے آئے گا نا، کیونکہ آگے آ گیا ہے استکبروا، استکبرا یستکبرو استکبارن استکبارن باب استفعال استفعال۔ استکبارہ کا مطلب تکبر کرنا، اور واو لفظ جمع۔ قال الملأ الذین، وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، من میں سے، قومی ہی اس کی قوم یا اس کے لوگ، اس کے کس کے جی؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے جو متکبر قسم کے لوگ تھے، ان کی قوم کے، انہوں نے، سرداروں نے یہ بات کہی۔ اب یہ جو ملأ ہے، ان کے اندر ایک چیز دیکھیں کیا ہے؟ اتھارٹی ہے ان کے پاس، ایسے ہی سکے سردار نہیں ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ اتھارٹی ہے، پاور ان کے پاس ہے۔ لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، کتنے ٹکڑے ہو گئے جی؟ 5۔ لام لازم مزالقہ، اس کا مطلب ہے یقیناً، لازماً۔ نون ہم، علامت ہے مضارع کی، اور نون ثقیلہ یہ بھی لازماً تاکید کے لیے آتا ہے، اور کا آپ کو، اور یہ ہے نخرجو، نخرجنک، نخری، یہ اصل میں کیا ہے؟ نخرجو ہے۔ نخرجو باب افعال، اخرجا یخرج، اس نے اس کو نکالا، متعدی کا ہے،
باب افعال. نخرجو، اخراجہ اس نے نکالا، یخرجو وہ نکالتا ہے، اور نخرجو ہم نکالتے ہیں یا نکالیں گے، ہم نکالیں گے. لازماً، لازماً ہم نکالیں گے کا آپ کو. سرداروں نے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ، ہم لازماً آپ کو نکال دیں گے. کس کو کہا؟ یا شعیب. یا کا مطلب اے. شعیب، اس یا کی وجہ سے دو پیشیں ایک میں تبدیل ہو گئیں، یا شعیب. ٹھیک ہے جی. اے شعیب علیہ السلام، ہم آپ کو یہاں سے ہم آپ کو نکال دیں گے. والذین آمنوا معک، اور الذین ان لوگوں کو کیا کیا جنہوں نے آمنا وہ ایمان لایا، اور وہ الف جمع، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ماضی کا صیغہ. والذین آمنوا، مع کا مطلب کیا ہے؟ مع کا مطلب مع ساتھ، اور کا آپ کے ساتھ. مع کا آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ان کو ہم نکال دیں گے من سے قریتی بستی. من کی وجہ سے قریہ کی تے کے نیچے زیر آ گئی. من قریتی نہ ہماری، یعنی ہم اپنی بستی سے آپ لوگوں کو نکال دیں گے. یعنی بستی کے مالک کون ہوئے جی؟ سردار. ہم آپ کو یہاں سے دیس نکالا دے دیں گے. سردار جو ہمیں تو بڑے تگڑے قسم کے لوگ ہوں گے جنہوں نے صرف حضرت شعیب کو نہیں بلکہ ہر ایمان والے کو نکالنے کی بات کی. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ اندازہ لگائیں نا کب یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں. مکے میں مسلمان ہجرت کر کے کدھر جا رہے ہیں؟ حبشہ. اور دوسرے مسلمانوں کا بھی مکے میں رہنا مشکل ہے. تو یہ آیات در حقیقت انہیں بتائے جا رہے اہل ایمان کو کہ یہ آپ پہلے لوگ نہیں ہیں جن پر اللہ کا نام لینے کی وجہ سے یہ حالات آئے ہیں. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو آج بھی اگر کوئی آدمی جیسے دنیا میں کوئی بھی اسلام کے لیے کھڑا ہو جائے اور اس پہ مشکلات آ جائیں تو اس کو کیا چیز حوصلہ دے گی جی؟ قرآن. کہ آج ہم پہلے نہیں ہیں جن پہ یہ حالات آئے، اللہ کے رسول کے ساتھیوں پہ آئے، ہر نبی کے ساتھیوں پہ یہ حالات آ چکے ہیں، تو ہم پہ بھی آ رہے ہیں. او یا تو ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے. او یا لَتَعُودُنَّ، لَتَعُودُنَّ، لام یہاں پہ بھی مزالقہ لازماً کے معنی میں آئے گا. نون ثقیلہ بھی لازماً یقیناً کے معنی میں آئے گا. تعود، عادہ یعود، عادہ لوٹنا، یعود
وہ لوٹتا خود لوٹنا، یعنی یا تو یہ ہے کہ ہم تمہیں نکال دیں گے یا تم خود لوٹ آؤ گے، ایسا تشدد کریں گے، ایسی مار ماریں گے کہ تمہارے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہے گا۔ دنیا میں کتنے فیصد لوگ ہیں جی جو مشکل سہ جانے والے ہیں؟ بہت تھوڑے۔ ہاں جی، اشاریہ میں نہیں ہوتے۔ بڑے بڑے ببر شہروں کو جب ایجنسیاں اٹھاتی ہیں تو ان کو صرف تصویریں دکھاتی ہیں کہ یہ تم سے پہلے لوگوں کا حال ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی بس السلام علیکم۔ بڑے بڑے لوگ، کوئی بھی نہیں ٹھہرتا، تو جو ٹھہرتے ہیں پھر وہ ملتے نہیں ہیں، ان کی لاشیں ملتی ہیں۔ او لتعودن تعودن، عاد یعود لوٹنا، تا کا مطلب تم، تعودو۔ اب یہ اگر تعودن ہوتا نا، تعودن تو پھر یہ واحد کا صیغہ ہوتا، تم اکیلے لوٹ آؤ گے۔ اب جب یہ اس پہ پیش آ گئی نا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تعودون تھا، تعودون، تو اس دونا کی واو کو پیچ سے ظاہر کیا گیا ہے، تم سب یعنی کہ لوٹ آؤ گے، لتعودن، تم سب لوٹ آؤ گے، فی ملتنا، فی میں ملتی نا، ملت کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ قوم تو نہیں ہے، ہم ایک ملت ہیں کہ نہیں ہیں؟ کس لحاظ سے ملت ہے؟ ملت یاد رکھیے گا وہ نظریے کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ایک نظریے کو فالو کرنے والے لوگ۔ پاکستان بن رہا ہے، ایک نظریہ ہمیں پاکستان بنانا، یہ ایک نظریے کے لوگ، یہ ایک ملت بن گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو ملتنا یا پھر او لتعودن فی ملتنا، یا تم سارے پھر ہمارے نظریے میں، ہمارے عقیدے میں واپس وہی باتیں پھر دوبارہ شروع کر دو گے۔ یعنی یہ پاکستانی ہوتے اگر ایک پارٹی سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، جو فرنٹ لائنر ہوتے ہیں نا، فرنٹ لائنر جو فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ جنہوں نے زیادہ ٹر لگائی ہوتی ہے، وہ ایک پارٹی کی حمایت میں نا زیادہ انہوں نے کہاں شروع کی ہوتی ہے، وہ جب دوسری پارٹی میں تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں جا کے بھی ٹانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن عوام کی، اللہ یحفظ عوام کا، او لتعودن فی ملتنا، یا تم واپس پلٹ آؤ گے ہماری ملت میں۔ قالا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اولو کننا کارہین، استفہامیہ کیا، اور لو اگرچہ، کننا ہم ہوں، کننا، کانا کا مطلب وہ ہوا یا تھا، اور کننا 14واں صیغہ ہے، ہم ہوں کارہین، کارہن، کرہن کا تو آپ نے عربی میں پڑھا ہی ہوگا نا جی، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہوا خیر لکم، عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز سے کراہت اختیار کرو، کسی چیز کو برا سمجھو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ کتب علیکم القتال وہوا کرہ لہم،
یعنی تم پہ کتب علیکم القتال ہوا کرہ لکم، تم پر قتال یعنی جنگ فرض کر دی گئی اور اب تمہیں وہ بری لگ رہی ہے۔ مکروہ کا لفظ اسی سے ہی اسی لفظ سے ہی نکلا ہے۔ تو کارہن فاعل کے وزن پر، اور یا نون اینا جمع، کارہن برا سمجھنے والے۔ اولو کننا کارہین، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اور اگرچہ ہم پھر اس چیز کو برا ہی سمجھیں، پھر بھی تم ہم زبردستی ہمیں لے کے چلے جاؤ گے اس دین کے اندر، ہم تو اس چیز کو برا سمجھتے ہیں۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا، اب شرط بعد میں آ رہی ہے اور اس کی جو ایک توجیہ ہے وہ پہلے لکھ دی گئی۔ قد افترینا، قد افترینا کا مطلب ہے جمع کا صیغہ ہے، تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام پہ جو لوگ ایمان لائے ہیں یہ وہ بات کر رہے ہیں، حضرت شعیب نہیں فرما رہے، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں نا جی علیہ السلام، وہ کبھی بھی کفر میں جانے کی بات نہیں کرتے، کبھی بھی۔ اب جو حضرت شعیب علیہ السلام کے ماننے والے ہیں وہ آگے سے جواب دے کے کہہ رہے ہیں کہ قد افترینا، قد افطرا گھڑنا، باندھنا، اس کے ساتھ کذبن لازمی آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں آگے آ جائے گا علی اللہ کذبن، افترینا ہم نے، افطرا گھڑا یا باندھا، علی اللہ اللہ پر، اللہ اللہ حرف جر تھا، اس نے اللہ کو مجرور کر دیا، اللہ پر، قد افترینا علی اللہ پر، قد کا مطلب چکے، ہم باندھ چکے اللہ پر، کذبن جھوٹ، ہم تو پھر اللہ پہ جھوٹ باندھ چکے، ان اگر، یعنی جملہ یہ پہلے آ گیا، یعنی کہ اللہ اگر ہم نے یہ کیا، کیا لکھا ہوا جی، ان ادنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے عقیدے میں، تمہاری جماعت میں واپس چلے جائیں، پھر تو ہم نے اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا، یعنی کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد توحید، کیا اس کو کہتے ہیں، احد ہے، اکیلا ہے، تو ہم تمہارے عقیدے میں جا کے بتوں کے پیچھے پڑ جائیں اور اللہ کے نبی کا انکار کر دیں، تو اس کا مطلب اللہ پہ ہم نے جانتے بوجھتے جھوٹ باندھا ہے۔ ان ادنا، آدھا، آدھا سے ادنا، آدھا، آدھا، آدو، عادت، عادتا، ادنا، اتا، ادنا اگر ہو نا، ادنا الف نہ ہو تو اس کا کیا مطلب ہے، وہ سب عورتیں لوٹیں پلٹیں، ٹھیک ہے، اور اتو میں پلٹا، اور ادنا ہم سب پلٹے۔ ان ادنا اگر ہم پلٹے یا لوٹ گئے، فی ملتکم، فی میں ملت کم، تمہاری ملت کو آپ جماعت کر لیں،
نظریاتی جماعت، کم تمہاری، اگر ہم تمہاری جماعت میں تمہارے نظریے میں اگر ہم پلٹے تو قد افترینا علی اللہ کذبا، تو سمجھو ہم اللہ پہ جھوٹ باندھ چکے ہیں۔ بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد کا مطلب بعد ہی، اذ جب کہ، جب، نجانا نجا ینجی باب تفعیل، نجا اس نے نجات دی، اس نے اس کو نجات دی، کس کو دی نجات دی؟ نجا نا، ہم کو نجات دی، اذ نجانا سوری، اذ نجانا اللہ ہو، اس نے جس نے نجات دی، اس کا فاعل ظاہر میں آ گیا، کون ہے جی؟ اللہ نے۔ کیسے پتہ چلا جی اللہ فاعل ہے؟ اس پیش کی وجہ سے، اذ نجا جب اس نے نجات دی، یعنی اللہ نے نا ہم کو، منہا من سے، ہا، اس سے، ہا کس کی ضمیر ہے جی؟ ملت، جب کہ اللہ نے تمہاری ملت سے، تمہارے نظریے سے ہمیں نجات دے دی ہے، تو اس کے بعد اگر ہم اس میں پلٹ گئے تو ہم نے تو اللہ پہ بڑا جھوٹ باندھ دیا۔ یعنی جب آدمی کی اللہ آنکھیں کھول دیتا ہے تو پھر دنیا کا لالچ اسے واپس اسی دوبارہ گندگی کی طرف نہ لے کے جائے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اچھا یہاں پہ تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں جی کہ انہوں نے کہا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور صحابہ کرام کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا تھا، اور ان کے کمر کی چربی پگھلی تو وہ پگھل کے تو اس نے انگاروں کو ٹھنڈا کیا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت خباب جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اب یہ ظلم برداشت نہیں ہو رہے، ظلم برداشت، اور ظلم بھی کوئی چپیڑ تفا مکا نہیں ہے، کتنا بڑا ظلم ہے کہ انگاروں پہ کسی کو لٹانا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جی؟ چہرہ آپ کا سرخ ہو گیا، آپ نے فرمایا تم بڑی جلدی کر رہے ہو، تم سے پہلے لوگوں نے جب توحید کی گواہی دی تو لوگوں نے لوہے کے کنگھوں سے ان کے جسم سے گوشت اتارا ہے، اس کے باوجود وہ توحید سے واپس نہیں پلٹے۔ ایک وقت آئے گا جب ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک سفر کرے گا اور اسے اللہ کے علاوہ یا بھیڑیے کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ تو بڑے بڑے ظلم صحابہ پہ ہوئے جی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، آج تو ہماری گرمی یہاں پہ کتنی ہوتی ہے، اور عرب کی گرمی کتنی، اور مکے کی گرمی، دھوپ میں لٹا کے منہ سورج کی طرف، سینے پہ اتنا ایسا پتھر رکھتے تھے کہ ان کا منہ کھل جاتا تھا، اور سارا دن دھوپ میں، لڑکوں کے ہاتھ میں رسی، ادھر گلے میں رسی، اور گھسیٹ رہے ہیں حضرت بلال کو۔ تو ہم پہ تو کسی نے کوئی ظلم کیا ہی نہیں، ہمیں کسی نے کچھ کہا ہی نہیں، اور ہم ویسے ہی اللہ کے فضل دین کے قریب نہیں آتے۔ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودُ فِيهَا، وَمَا، اور ما نہیں، یکون ہے، وما یکون وہ ہے، وما یکون اور وہ نہیں ہے، لنا
لام زبر مین لام تعلیل ہے یہ کے لیے، اور نہ ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ ایک عربی محاورہ ہے، ما یکون لنا یا نکون، کہ یہ چیز ہمیں زیب نہیں دیتی، یا یہ چیز ہمارے شایان شان نہیں ہے، یا ہمیں یہ چیز زیب ہی نہیں دیتی ان کے نعودا، نعودا اصل میں نعود عاد یعود، نعود تھا، ان نے کیا کیا، ان مصدریہ نے اس کو زبر دے دی، اس کو منصوب کر دیا، فعل مضارع کو منصوب کر دیا ان نے، کہ نون ہم عاد یعود لوٹیں، ما یکون لنا ان نعودا، ہمیں یہ چیز زیب نہیں دیتی ان نعودا کہ ہم لوٹ جائیں، ہم پلٹیں، فیہا فی میں، اور ہا اس میں، کس میں جی، اس ملت کے اندر، ٹھیک ہے، ان لوگوں میں واپس پلٹ جائیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، اللہ اگر، سوائے، ان یشاء اللہ، ان کے یشاء اللہ، یشاء شاء یشاء وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے جی، ان یشاء کہ وہ چاہے، کون چاہے جی، اللہ، اور اللہ کون ہے جی، اس کی صفت آ گئی ہے، رب نا، ہمارا رب، انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ ظاہر کر دیا کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے، وہ اگر چاہے کہ ہم واپس چلے جائیں تو پھر ہم تمہاری ملت میں جا سکتے ہیں، ویسے یہ چیز ہمیں زیب نہیں دیتی کہ یہ عقیدہ مان کر اور اللہ کے نبی پہ ایمان لا کر ہم اس سے واپس لوٹ جائیں۔ وسع ربنا کل شیء علما، وسع، وسع یسع، وسع یسع، وسعت والا ہونا، وسیع ہونا، محیط ہونا، یعنی وسیع ہونے کا یہاں سے کیا مراد ہے جی، وسیع ہونے کا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس ساری چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ وسع ربنا، نا اصل میں وسع ماضی کا صیغہ، ماضی کا، وسع اس نے احاطہ کیا، وہ وسیع ہوا، احاطہ کیا، کس نے جی، ربو، رب نے، نہ ہمارے رب نے احاطہ کیا ہوا ہے، کس چیز کا جی، کل شیء، کل، لام پہ زبر کیوں آئی، یہ اس واسعہ کا، یہ رب فاعل ہے اور کل نصب کیوں ہے جی، مفعول ہے، ٹھیک ہے جی، کل شیء، کل شیء مرکب اضافی بھی ہو گیا، ہر شے، ہر شے کو کا مطلب جی مفعول، وسع ربنا کل شیء، ہمارے رب نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے، علماً،
علم کے اعتبار سے، ٹھیک ہے جی، علم کے لحاظ سے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ جو اللہ کا جو علم ہے، توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، یہ ہر شے پہ اللہ کا علم محیط ہے، ماضی، حال، مستقبل، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پہ محیط ہے، صحیح غلط یہ کون بتا سکتا ہے، حلال حرام، جائز ناجائز، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہاں؟ تو یہ ہمارے رب نے تو ہمارے رب نے علم نے ہر شے کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، ہم تو اپنے رب کی بات مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی بصارت کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے۔ ویسے استوا علی العرش۔ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا عَلَى اللَّهِ اللہ پر، اللہ پر، اللہ کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ اللہ حرف جر تھا، اس وجہ سے اللہ کے لفظ کو مجرور کر دیا، زیر آگے اس کے نیچے، اللہ توکلنا، توکل یتوکلو باب تفاعل، کسی چیز پر بھروسہ کرنا، ٹھیک ہے جی، توکل کرنا، کسی چیز کو کارساز بنانا۔ اللہ توکلنا، نا مطلب ہم نے، توکلا بھروسہ کیا، توکل کیا کس پر؟ اللہ پر۔ اب یہ متعلق فعل ہے اللہ، یہ تقدیم ہو گئی، آگے آگے، یہ توکلنا اللہ ایسے تھا، ہم نے توکل کیا اللہ پر، لیکن اللہ آگے آیا کیوں؟ زور پیدا کرنے کے لیے، اللہ پر ہی ہم نے توکل کیا، کسی اور پہ نہیں کیا۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ میں اور زید نے کھانا کھایا، کھانا پیچھے چلا گیا، میں زید آگے آ گئے، تو میں اور زید نے کھانا کھایا کا مطلب کیا ہے کہ میں اور زید نے کھانا کھایا، کیا پتہ کسی اور نے بھی کھایا ہو۔ اب کھانے کو پیچھے سے اٹھا کے آگے لے آتے ہیں، مقدم کر دیتے ہیں کھانے کو، کھانا میں نے اور زید نے کھایا۔ اب کیا پتہ چلا جی کہ کھانا ہم دونوں نے ہی کھایا ہے۔ تو تقدیم تاخیر میں جب لفظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے معنی بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ توکلنا، اللہ کو اٹھا کے آگے لے گئے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ، صرف اللہ پہ ہی ہم نے توکل کیا ہے۔ اللہ توکلنا، اللہ پہ ہی بھروسہ ہے۔ یعنی ایک اندھا آدمی جب چل پڑتا ہے کسی کی لاٹھی پکڑ کے یا کسی کا ہاتھ پکڑ کے، تو وہ بغیر بھروسے کے چل سکتا ہے؟ تو ہم تو لا علم آدمی ہیں۔ آپ نے اگر یہاں سے جانا ہو، کراچی جانا ہو یا کہیں لاہور یا رات کے سفر میں، تو آپ جب بس میں بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے سو جاتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈرائیور پہ آپ نے بھروسہ کر لیا کہ یہ لے کے ہی جائے گا۔ اور اگر آپ کو تھوڑا سا شک پڑ جائے کہ ڈرائیور کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، یہ سو رہا ہے، مارے گا کہیں پہ، تو پھر آپ سوئیں گے؟ یا آپ یہ جانتے ہوں کہ ڈرائیور کو بھی رستہ کوئی نہیں پتہ، یہ بھول ہی نہ جائے، پھر بھی آپ سو جائیں گے؟ پھر آپ رات جاگتے رہتے ہیں، چاہے دائیں ہو جاؤ بائیں ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ، تاکہ کچھ نہ کچھ تو سمجھ لگے ہو کیا رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا علم، ہمیں 100% اللہ کے علم پہ یقین ہے، تو ہم نے اس پہ توکل کر لیا کہ بجے ضرور اللہ لے کے جائے۔ وسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا۔ اب یہ دعا کرنے لگے جی۔ ربنا، اب یا یہاں پہ معذوف ہے، ربنا، اے ہمارے رب، کیونکہ یہ ربنا کی جو کنسٹرکشن ہے یہ اسی شکل میں بن سکتی ہے، آپ کو میں نے یہ بات پہلے پڑھائی ہوئی ہے، اے ہمارے رب۔
افتح یہ کیا تھا جی؟ اصل میں فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، اب اس کو بنانا تھا امر، تو پہلے کیا کیا جی؟ اس کی آخری حرکت اڑا دی۔ دوسرا کام کیا کیا؟ علامت مضارع بھی گئی، تو یہاں پہ ایک الف دے دیا ہم نے، اگر کچھ نہ ہو تو اس کو زیر سے پڑھ سکتے ہیں افتح، لیکن یہاں سے ربنا کا جو نون زبر ہے یہ آگے آئے گا، ربنا افتح، اے اللہ کھول دے، یا دوسرا اس کا معنی ہے فیصلہ کر، ربنا افتح، اے اللہ کھول دے۔ مسجد میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جی؟ اللہم افتح، اے اللہ ہمارے لیے کھول دے، ابواب رحمتک، اپنی رحمت کے دروازے، ربنا افتح بیننا، بینا درمیان، نہ ہمارے درمیان، و بین قومنا، و اور بینا درمیان، قومی، اس بینا کی وجہ سے اس کے نیچے زیر آ گئی، بینا قومی نہ ہماری قوم کے درمیان، بینا قومنا، ربنا افتح بیننا و بین قومنا، اے اللہ فیصلہ کر دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان۔ یعنی کہ یہ وہی بات ہے جو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی کہ اب صبر نہیں ہوتا، آپ اللہ سے کہیں کہ کچھ فیصلہ کرے، تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، بازر بھی ساتھ الحق، سچ کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ، ہاں جی، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، یعنی کہ حقیقت پہ مبنی اللہ فیصلہ کر دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور انت آپ ہیں، اللہ سے کہہ خیر بہترین فاتحین، فاتحن کس کو کہتے ہیں جی؟ اور اسی کے آگے اگر تے لگا دی جائے تو فاتحتن، کھولنے والی، پہلی صورت کون سی ہے؟ فاتح، یعنی قرآن کا دروازہ کھولنے والی صورت کون سی ہے جی؟ سورہ فاتحہ، فتح کھولنے کو کہتے ہیں، تو فاتحہ، سورہ فاتحہ مطلب ایسی صورت جو قرآن کا دروازہ کھول رہی ہے۔ تو فاتحن کھولنے والا، اور اینا جمع کھولنے والے، اور خیر الفاتحین یعنی کھولنے والوں میں سب سے بہترین، فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین اللہ، انت خیر الفاتحین، اور اللہ تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی آدمی اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتا ہے یا اس کے فیصلے کے لیے، اچھا اب انہوں نے کہا کہ اللہ تو فیصلہ کر دے حق کے مطابق، اگر تھوڑی سی ڈنڈی انہوں نے بھی ماری ہوتی تو کیا کہتے پھر؟ ہمارے حق میں کر مہربانی جی کوئی نہیں، لیکن انہوں نے ڈنڈی نہیں ماری تھی، یہ حقیقت پہ کھڑے تھے، تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تو انصاف پہ فیصلہ کر، عدل پہ۔ پڑھ لیتے ہیں جی۔ قال الملأ الذین استکبروا،
قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك جنك یا شعیب والذین آمنوا، نو نہیں پڑھنا، نو، آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا اس کو ملتنا نہیں پڑھنا، ملتنا مد اصلی ہے۔ قال اولو کننا کارہین قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا وفی امورنا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔